کہ عرفان خان کے ان کی زندگی میں ان کو یہ خدشات تھے کہ شاید ان کو ان نیچرل مین سے ان کو مار دیا جائے۔ بالی ووڈ لیجنڈ عرفان خان ایٹ دی ایج آف 53 وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی یہ بہت کم عمر ہے، جس حوالے سے وہ فٹ تھے اور جتنا وہ اپنا خیال رکھتے تھے، اور اس حوالے سے جو ان کی جو ڈیتھ ہے، اس نے نہ صرف انڈیا میں کروڑوں لوگوں کو بلکہ دنیا بھر میں جو ان کے فینس تھے، ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں، اور جو عام لوگ تھے انڈیا پاکستان میں جو اردو سنیما اور ایز ویل ایز جو انگلش سنیما کو فالو کرتے تھے، ان سب کو افسردہ کر دیا ہے۔ یہاں پر عرفان خان کے حوالے سے کچھ ایسی میموریز ہیں، کچھ ایسے حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ اس حوالے سے ہیں کہ جب عرفان خان پچھلے تقریباً 2 سال سے وہ بہت زیادہ لندن میں رہ رہے تھے۔ یہاں لندن میں ان سے میری بہت ساری ملاقاتیں ہوئی۔ ایک دوست ہیں جن کے گھر پر میں تقریباً 4 دفعہ ان سے مختلف اوقات میں ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اس عرصے میں عرفان خان سے بڑی لمبی نشستیں ہوئیں، جہاں بعض انہوں نے ایسی باتیں شیئر کی کہ جو اس سے پہلے شاید میں سمجھتا تھا کہ انہیں شیئر کرنا ضروری نہیں ہے چونکہ ان کی ریکویسٹ تھی، لیکن اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، یہ ضروری ہے کہ بعض ایسی چیزیں ان کو سامنے لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے، چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ عرفان خان کے جو فینز ہیں، ان کے جو دوست ہیں اور چاہنے والے ہیں، ان تک یہ باتیں پہنچیں، اور یہ حقائق ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جو فیکٹس ہیں وہ اسٹیبلش ہونا ضروری ہیں۔ عرفان خان سے جو میری ملاقاتیں ہیں وہ لندن میں ہوئی۔ ایک دوست تھے ان کے گھر پر جہاں عرفان خان اکثر آ کر ٹھہرتے تھے۔ عرفان خان یہاں جو اپنی وہ فیملی کے ساتھ جہاں پر انہوں نے ایک کلبن کا ایک ایریا ہے سینٹ جانز ووڈ اور کلبن کے درمیان، وہاں پر وہ ایک فلیٹ میں وہاں پر رہ رہے تھے چونکہ ان کے یہاں پر ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اور ہارلے اسٹریٹ کے بعض جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ اس حوالے سے وہ کام بھی کر رہے تھے، انڈیا جاتے تھے اور واپس آتے تھے۔ عرفان خان نے جب جو موجودہ حالات ہیں، خاص طور پر بی جے پی کی حکومت میں آنے کے بعد، عرفان خان اس حوالے سے بہت افسردہ تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی جو زندگی ہے وہ انڈیا میں مشکل بنا دی گئی ہے، لیکن ان کا ساتھ ساتھ یہ کہنا تھا کہ یہ بات کبھی بتائی نہ جائے، چونکہ اگر یہ بات باہر نکلی اور میڈیا میں آئی تو ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی۔ عرفان خان نے ذاتی طور پر مجھے بتایا تھا کہ ان کو ایک دفعہ وہاں پہ نیو ڈیلی کے ایک ہاسپٹل میں جہاں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے گئے تھے، ان کو شک تھا کہ ان کو وہاں پر زہر دیا گیا۔ جی، یہ عرفان خان نے کہا تھا کہ ان کو یہ شک تھا کہ وہاں پر ان کو زہر دیا گیا، اور اس حوالے سے انہوں نے جب وہ لندن آئے، لندن ان کے کچھ چیک اپس ہو رہے تھے تو یہاں انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ریز کیا تھا، اور ان کو یہ کہا تھا کہ ان کو یہ شک پڑ رہا ہے کہ ان کو انڈیا میں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا فیکٹر وہ عرفان خان کے مطابق جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ ایک کو پن پوائنٹڈ کسی ایک شخصیت کا نام تو نہیں لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بہت ساری باتیں بتائی جو انہوں نے اس وقت شیئر کی تھی، جو کہ ایک پکچر جو ایمرج ہوتی تھی کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر جو آر ایس ایس اور بی جے پی سے لنکڈ وہاں پر جو گینگز ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ گینگ کو بتا دیتے ہیں، منتھلی وہ ان کو پے کرنی پڑتی ہے، اور اگر وہ ان کو پے نہ کریں تو اس صورت میں ان کو اور ان کے جو ان کی اولاد ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کو مارنے کی دھمکیاں ملتی تھی، اور یہ واضح طور پر یہ کہہ رہی تھی۔ عرفان خان نے بتایا تھا کہ یہ جو گینگز ہیں، یہ جو بی جے پی سے لنک گینگز ہیں، یہ کچھ اس میں جو آر ایس ایس اور بی جے پی کو جو فنڈز کرتے ہیں اور جو ان کا ایک کرمنل نیٹ ورک ہے، وہ اس سے لنکڈ وہ لوگ ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ٹارگٹ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ صرف بالی ووڈ کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کو سب سے زیادہ تھریٹ اس لیے دی جا رہی ہے کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں اور بالی ووڈ کے لیے کام کرتے ہیں، اور بڑے وہ اس حوالے سے بہت سارے جو ایکٹرز ہیں ان کے حوالے سے وہ عرفان خان کے جو ویوز تھے وہ بالکل شارپ اور کلیئر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بی جے پی کے آنے کے بعد جو انڈیا کا جو سیکولر پالیٹی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ عرفان خان کا یہ کہنا تھا کہ جو انڈیا میں جتنے بھی جو مسلمان فنکار ہیں ان کو ایک سرٹن نیریٹو ہے جو ہندوتوا کا، اس کے آگے یا تو وہ خاموش رہیں یا اس کو سپورٹ کریں، اسی صورت میں ان کا وہاں پر چلنا ممکن تھا۔
جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ انڈیا میں جو مختلف جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے کرسچنز کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ، تو اس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں وہ نہیں بولتے، وہ خاموش رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے میری مثال آپ لے لیں کہ میں ایک حد سے زیادہ ہم وہاں پر دوسروں سے ہمدردی ظاہر نہیں کر سکتے، چونکہ ہمیں اب بھی آؤٹ سائڈر سمجھا جاتا ہے، ہمیں دشمن سمجھا جاتا ہے. اور بی جے پی نے خاص طور پر آنے کے بعد جو مسلمانوں کے لیے ایک دی ادر کا فیکٹر کریٹ کر دیا کہ شاید یہ لوگ یہاں سے بلانگ نہیں کرتے. یہ عرفان خان کی بہت بڑی واری تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کو زہر دینے کی، جس کا انہیں پورا شک تھا کہ انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی، تو اس کا وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جن گینگز کے ساتھ جو ان سے مختلف ان کی ڈیمانڈز بڑھ رہی تھی، وہ اسی حوالے سے تھی کہ اگر انہوں نے ان کو کنٹینیوسلی اگر پے کرنا بند کیا تو ان کو مارا بھی جا سکتا تھا. ان کو واضح طور پر ان کی جان کو خطرہ تھا. یہ انہوں نے خود یہاں پر بتایا تھا کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ پرماننٹلی اگر ان کو ورک سٹریم اگر انگلش میڈیا سے ملتا رہے تو وہ انڈیا سے نکلنا بھی چاہتے تھے. ان کے جو ایک بیٹے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر عرفان خان نے ان کو لندن میں ان کو داخل کرایا تھا. ایک ایکٹنگ اور فیشن سے ریلیٹڈ ایک سکول ہے، وہ وہاں پر پڑھ رہے تھے. وہ اس وقت یہ آج سے تقریباً 7 سے 8 مہینے پہلے کی بات ہے. ان کے بیٹے کو انہوں نے اپنے کو یہاں پر ایک پرماننٹلی ایک فلیٹ لے کر دیا ہوا تھا جہاں سے وہ پڑھ رہا تھا. ایک دفعہ ان کے ساتھ وہ ڈنر کے دوران ان کے بیٹے سے بھی ملاقات ہوئی تھی. سو عرفان خان کے یہ سارے خدشات تھے اور ان کی کوشش یہ تھی، اور اس حوالے سے یہاں پر وہ مختلف لوگوں سے مل بھی رہے تھے کہ کچھ ایسی ارینجمنٹ ہو سکے کہ وہ مستقل طور پر انہیں واپس نہ جانا پڑے، وہ یہاں پر رہے. انہوں نے خاص طور پر مینشن کیا تھا کہ جس طرح سے جو ایم ایف حسین کے ساتھ جو کیا گیا تھا اور جس طرح سے ان کو انڈیا سے نکلنا پڑا تھا، وہ ایک دفعہ مذاق میں کہہ رہے تھے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو فرحت حسین کا جو انجام ہوا وہ میرے ساتھ ہوا. اس کے باوجود کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ایکسپریشنز میں اور باتوں میں انہوں نے ایسا کبھی کچھ کیا نہیں، لیکن ان کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ ان کا انڈیا میں زیادہ عرصہ جو رہنا ہے وہ اس کے لیے وہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یہ وہ میموری تھی جس کو میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور اس بنیاد پر بڑا ضروری ہے کہ اس بات کی تحقیقات ہو کہ کیا جو عرفان خان کے جو خدشات تھے وہ بالکل جنون تھے، اور کیا اس بنیاد پر کیا یہ صرف کینسر کے ہاتھوں ان کی موت ہوئی ہے یا اس میں کوئی کچھ اور انوالومنٹ ہے جس کے بارے میں، یا کوئی اور ایسا فیکٹر شامل ہے جس کے بارے میں عرفان خان کے واضح طور پر خدشات تھے اور جس کے بارے میں انہوں نے یہاں پر میرے ساتھ اظہار کیا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی یہاں ایک شخصیت ہیں جن کی موجودگی میں یہ باتیں، اور وہ وٹنس ہیں کہ عرفان خان کے ان کی زندگی میں ان کو یہ خدشات تھے کہ شاید ان کو ان نیچرل مین سے ان کو مار دیا جائے.